والا دکھیاں دیا سرائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے بیٹھے نے بچ مدینے سنتے نے سب دی بولی بیٹھے نے بچ مدینے سنتے نے سب دی بولی بیٹھے نے بچ مدینے سنتے نے سب دی بولی منگتا جی آوے کوئی بردے نے آقا جولی منگتا جی آوے کوئی بردے نے آقا جولی در در تو آنی منگتا منگتا در در تو آنی منگتا آقا دا جو گتائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنے کا نام سوہنا سوہنا سوہنے کا نام سوہنا ہر مرض کی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے ذکر نبی دا کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر نبی دا کر کے دل اپنا شاد کر لے مشکل جے آپ کوئی سوہنے نو یاد کر لے مشکل جے آپ کوئی سوہنے نو یاد کر لے نام نبی کا صدقہ صدقہ نام نبی کا صدقہ ڈر جاندی ہر بلائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال اور نمازاں وچ بھی نالے تے اذاناں وچ بھی نالے اور نمازاں وچ بھی نالے تے اذاناں وچ بھی نالے رب اس تو جدا نہیں جدا نہیں رب اس تو جدا نہیں نہ رب تو جدا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے سوہنا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جو خالق کائنات بھی ہے مالک شش جہاد بھی ہے حضور سرور کونین سرور کائنات والی کون و مکان والی محبوبر
ساقی کوثر شافی محشر احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت گجرے پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین دا کروڑاں مرتبہ شکر ہے، اللہ پاک نے سانوں ایک مرتبہ پھر اپنے پاک گھر مسجد شریف کے اندر بیٹھن کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا کرنے ہیں، عرض کرنے ہیں، گزارش کرنے ہیں، عرض کرنے ہیں اللہ پاک رب العالمین کتنی دیر پہ بیٹھیے، اللہ پاک سارے نامہ اعمال کے اندر ایک ایک لفظ نو اللہ پاک یا رب العالمین سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو سارے کو حق بولن دی، حق سنن دی، حق تے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جمعہ المبارک ایک ہفتے تو بعد آتا ہے، جنہیں کہ یہودی لوگ ان واسطے ہفتے کا دن بڑا عظیم دن ہے، وہ عبادت کرتے ہیں۔ عیسائیوں واسطے اتوار کا دن بڑا خاص ہے، وہ اپنی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے پورے ہفتے کے وچوں مسلمانوں کو چن کے ایک دن عطا فرمایا ہے جنوں جمعہ المبارک کا دن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں واسطے خاص وہ دن ہے جن کی نسبت اگر دیکھی جائے نا، اس سے دن جمعہ المبارک والے دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے اما حوا کے نال انہاں دا نکاح کروایا، وہ بھی جمعہ المبارک کا دن سی، اس دن اما حوا بھی پیدا ہوئی جمعہ المبارک والے دن۔ پھر یہ نسبت نو اگر دیکھا جائے تو یہ نسبت بڑے انبیاء کے نال ہے۔ قیامت کی اسے دن آنی ہے، قیامت جدو آنی ہے تے جمعہ المبارک کا دن ہوگی گا۔ یہ نسبت نبیوں کے نال بھی ہے، ایک نسبت سرکار کو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنال بھی ہے۔ اور حضور نے جس وقت سرکار مدینہ تشریف لے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو اتھے سرکار نے فرمایا کہ دو دن اتھے دے رہنے والے کھیلتے سی، اپنے واسطے انہوں نے دو دن عید کے مقرر کیتے ہوئے سی۔ سرکار نے فرمایا کہ تسی اپنی طرف عید بنائی ہوئی نا، تو میں تو دو عیداں دینا، ایک عید الفطر تے ایک عید الاضحیٰ، لیکن سرکار نے عید کی جڑی ارشاد فرمایا کہ جمعہ المبارک دا وہ عید سال بعد آتی ہے، کہ ہر ہفتے سب عید مل جاتی ہے۔ اور سب تو بڑی عید خوش نصیبی سال واسطے یہ ہے امت محمدیہ واسطے کہ سال کے اندر ایک سال کے 52 جمعہ المبارک سانو اللہ پاک نصیب فرماتا ہے، 52 مرتبہ عید کرنے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سال بعد اسی ویٹ کرنے ہیں عید کا، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی ہر جمعہ المبارک اگر پڑھیے، پڑھنے والے واسطے ڈبل عید ہے، ڈبل عید ہے۔ اس وجہ تو پڑھنا چاہیے، ذوق شوق نہ آنا چاہیے، کتوں تک آواز پہنچ رہی ہے، جلد از جلد تشریف لے اور جمعہ المبارک کا ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اللہ کی پاک کتاب لا ریب ایک کتاب کے بچوں ایک آیت مقدسہ سورۃ زمر آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی دیر گفتگو کریے، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اپنے حبیب کے صدقے اللہ پاک درگزر فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے، اور ان الفاظوں کو بروز قیامت سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز نال نسبت ہوتی ہے۔ مہینے نسبت والے پہلا مہینہ جنہوں آپ محرم الحرام کہتے ہیں، ان کی نسبت آپ کرنے ہیں جناب دو بڑی ہستیاں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
2 محرم کو شہید ہوئے، پھر 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، ان کی نسبت ہے محرم الحرام دی پاک سیرت دے نال۔ پھر اگے سفر دا مہینہ اولیاء دے متعلق ہے، پھر اگے ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش دا مہینہ ہے۔ پھر اگے جناب ہر کوئی نہ کوئی مہینہ کسی نہ کسی ولی دے نال، نبی دے نال، صحابی دے نال مناسبت رکھتا ہے۔ اے جڑا جمادی الثانی دا مہینہ ہے، جمادی الثانی دا مہینہ چل رہا ہے، یہ حضرت پیارے مصطفیٰ، یار مصطفیٰ، غم گزار مصطفیٰ اور غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی مناسبت میں مہینہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا مہینہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی آپ کا وشاد ہے، تے اسے مناسبت کے نال حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت، شان اور رتبہ عظمت بیان کرنے واسطے میں تمہارے سامنے اللہ کے پاک کلام وچ تلاوت پڑھن کا اشرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، او جڑا سچائی لے کے آیا، ایک وہ ذات ہے جو سچائی لے کے آنے والی ہے، وصدق، اور ایک وہ ذات ہے جو سچائی تصدیق کی تھی۔ سبحان اللہ، اولئک هم المتقون، جن نے سچائی کی تصدیق کی تھی اور جنہاں سچائی لے کے آنے والا ہے تو ہی متقی پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ، تقوی والے ہیں۔ بڑے مفسرین امام ابن جریر طبری تفسیر طبری کے اندر، امام جلال السیوطی تفسیر المنصور کے اندر، اور امام سہیلی رحمت اللہ تعالی نے آپ کی کتاب کے اندر، اور وہ بھی بڑے محدثین مفسرین جنہاں نے تفسیرات کیاں، اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کو مراد سچائی بیان والا جڑا بندہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سچائی لیان والا، اللہ کی طرف جو بھی ملیا سرکار لیان والے نے، قرآن پاک ملیا سرکار لیان والے نے، اللہ نے جو بھی فیوز و برکات نے سرکار لے کے آئے، اور سرکار خود بھی سچائی بن کے آئے۔ وصدقہ، جن نے اس سچائی کی تصدیق کی تھی وہ کون ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوستو یہ 2 ہستیاں ہیں، سب کو پہلے سچائی بیان والے سرکار نے تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر نے۔ کس طرح؟ علماء فرماتے ہیں کہ سب کو پہلے کوئی کہتا ہے نا کہ جناب ابو بکر صدیق پہلے ایمان لے کے آئے، کوئی کہتا ہے مولا علی پہلے ایمان لے کے آئے۔ جس ٹائم حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے نا، جس وقت حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے اس ٹائم تک مولا علی کے پیدا بھی نہیں ہوئے سی۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی شان ہے، مولا علی آپ کا 55 کے ایمان لے کے آئے نا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لے کے سرکار کے آگے سی۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اعلان نبوت فرمایا، سب تو پہلے کہا اعلان نبوت سنن تو پہلے، سنن تو بعد کہ اعلان سنیا نہ کہ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، تو میں ان کا سچا رسول ہوں۔ سب تو پہلے کہ تصدیق کی تھی حضرت ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان بن ثابت آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے وچوں سب تو پہلے جڑا ایمان لین والا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ عورتوں کے وچوں حضرت خدیجہ کبریٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضور کی پہلی بیوی، آپ ایمان لے کے آنے والے تھے۔ غلاماں کے وچوں حضرت زید بن حارثہ اور بچیاں کے وچوں حضرت مولا علی شیر خدا۔ سبحان اللہ۔ چار ہستیاں جنہوں نے سب تو پہلے حضور کی تصدیق کی تھی، ایمان لے کے آئے۔ دوستو یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ ہستی نے جنہیں خود آپ کے صحابی رسول نے، آپ کے باپ حضرت ابو قحافہ وہ بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے حضرت عبد
صحابی رسول اور آپ کے پوتے یہ بھی صحابی رسول سبحان اللہ پوتیاں پوتے وہ بھی صحابی میرے دوستو آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ والدہ کا نام حضرت ام سلمہ ایک وہ صحابی نے جنہوں نے ہر ٹائم جتنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے ہر جگہ پہ سرکار کے نال رہے 2 سال تقریباً سرکار کے پیدا ہوں تو 2 سال بعد آپ دنیا میں تشریف لے پیدا ہوئے صدیق آپ کا نام نہیں ابو بکر بھی آپ کا نام نہیں صدیق کے عتیق ایک وہ آپ کے لقب نہیں ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور عبداللہ جو آپ کا اصلی نام ہے سبحان اللہ عبداللہ پتہ ہونا چاہیے سارے بچے میں اس گل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے علی کون ہے انہاں کو دنیا کے موبائلاں کا پتہ ہے ہر چیز کا واٹس ایپ فیس بک ٹویٹر فلانی چیز کا پتہ ہے اے 4 11 کا نہیں پتہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے جس وقت پتہ ہوے گا نا جتھے بھی مولا علی کا نام مارن گے صدیق اکبر کا خلفائے راشدین کا نام مارن گے اللہ مشکل کو حل فرما دے گا سبحان اللہ بندے کے اندر جذبہ آ جاتا ہے کہ حضور نے یاد میں چاہا اچھا میرے دوستو اب نعرہ تحقیق معاملے آتے کہتے ہیں حق چار یار نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق کہتے ہیں کہ حق چار کا لفظ استعمال 4 11 کو آپ پر نعرہ مارتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو 2 لقب ملے ایک لقب ہے صدیق ایک ہے عتیق نبی پاک نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے عتیق ایک حضور نے لقب عطا فرمایا کہ صدیق کے بھی حضور نے ہی لقب عطا فرمایا اور عتیق کیوں لقب عطا فرمایا اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو جہنم کو آزاد کر دیتا کہ جنت کو واجب کر دیتا سبحان اللہ عتیق کہتے ہیں جہنم کو آزادی مل جانا وہ عتیق ہو جاتا ہے اور صدیق کا کیا بات ہے صدیق کی کیا شان دسا کہ صدیق سرکار نے لقب عطا فرمایا سرکار جس جب معراج کو واپس آیا تو صبح آ کے سرکار نے سارے کو دسیا سارے کافر بھی موجود نے صحابہ کرام بھی موجود نے اتنے بیٹھے نے تے کافر ابو جہل آپ کے اللہ کے چچا لیکن جناب سنتے پہلے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں رات گیا تھوڑے کے وقت کے اندر سب آسمانہ دی سدرۃ المنتہا دی بیت المعمور دی جنت جہنم حتیٰ کہ عرش معلیٰ تک پھر اللہ پاک کا میں دیدار کیتا تھوڑے وقت کے اندر رات کے کچھ حصے میں ساری چیزاں میں سیر کر کے میں واپس آ گیا یہ سارے صحابہ بھی سنتے پہنے کافر کتنے سے سارے سنتے پہنے ان کافر ابو جہل اتنے ابو بکر صدیق موجود نہیں سی ابو جہل نے کیا موقع اچھا صدیق کو کلاما انہوں کہا کہ جناب پٹا تے محمد کے خلاف کرا تے حضرت ابو بکر صدیق تو آ رہے ہیں تے ابو جہل نے دیکھا نا انہیں کہا بھی ابو جہل صدیق اکبر کو پکڑنا تو وہ کہنا کہ تیرا نبی اے کہہ گیا فرماتے ہیں کہ جس ٹائم ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیا نا کہ تیرے نبی نے اے دعویٰ کیتا ہے کہ جناب تھوڑے کے وقت دے وچ وہ سارے آسمانہ کی جنت جہنم کی سیر کر کے آ گیا یعنی کہ معراج کر کے آ گیا کیا تو اس گل کو مننا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا باقی میرے سرکار نے گل فرمائی انہوں نے کہا بالکل کیا انہوں نے کہا یہ تو چھوٹی گل ہے میں تو اس کو بڑیاں گلاں کرنا کی تصدیق آ گئی تھی بڑیاں گلاں ماننے کہنے تو چھوٹی چیز ہے اللہ کی خدائی انہوں نے کیا ایک ہے رب العالمین ایک ہے میں کہ ایک ہی ہے میں کہ ایک ہے انہوں نے کیا جنت ہے جہنم ہے میں کیا ہے میں تصدیق کر دی تھی یہ چھوٹی گل ہے اتنی گل ہوئی نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے تشریف فرما نے کہ اوتھے بیٹھ کے حالانکہ سرکار ایک دم نے وہ ادھر گل ہو رہی ہے تے سرکار اوتھے بیٹھ کے سرکار نے فرمایا اگر کسی بندے نے صدیق کو دیکھنا ہوے نا سچائی کی تصدیق کرنے والا صدیق کو دیکھنا ہوے تے ہوئی میرا یار آئے گا وہ دیکھ لے اور صدیق اکبر ہے سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں اسی نظریں جما لیا جس وقت دروازے کے جو انٹر ہوئے نا کہ کون سی اس دیکھے اپنی آنکھوں کے نال وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سرکار نے معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب عطا فرمایا آج کے بعد تیرا نام عبداللہ نہیں تیرا نام ابو بکر صدیق ہوگا سبحان اللہ میرے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی شان آپ کا بڑا مقام ہے اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا اور مقام کیوں نہ ہوگی کہ ایک سرکار کی جان حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث پاک اور مشکات کی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے دو وزیر آسمان کے ہوتے ہیں، دو زمین کے وزیر ہوتے ہیں. بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں. تو نبیوں میں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ بادشاہ تو نہیں بلکہ بادشاہ کے بادشاہ ہوتے ہیں. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان کے دو زمین کے. تو مینوں اللہ پاک نے جڑے آسمان کے دو وزیر عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام جبریل امین ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. اللہ نے دو مینوں کے آسمان کے وزیر عطا فرمائے ہیں، ایک کا نام حضرت جبریل علیہ السلام، دوسرے کا نام فرشتے ہیں. دو فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل. چار بڑے فرشتوں میں جو دو فرشتے ہیں اور دو زمین کے اللہ نے وزیر عطا فرمائے ہیں. حضور فرماتے ہیں ایک کا نام ابوبکر صدیق تے دوسرے کا نام عمر فاروق ہے. سبحان اللہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان بیان فرما رہے ہیں حضرت ابوبکر کی شان ہے میرے بھائی. اسی طرح بڑا مقام ہے آپ کا، بڑا رتبہ ہے. اللہ نے بارہا جگہ پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے. ایک جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بتسی جا بالصدق کی جائے آیت پاک تمہارے سامنے پیش کی تھی نا. ایک پوری سورت اتی سورت اللہ پاک نے حضرت جبریل حضرت ابوبکر صدیق واسطے اتار دی تھی. اب سورت کی اللہ پاک بہت بڑی جگہ پہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو بیان فرمایا. حضرات کرام اسی طرح غزوہ بدر ہو گئے، غزوہ احد ہو گئے، غزوہ خندق ہو گئے، یہ جتنے غزوات ہو پڑھ چڑھ کے مال کے نال جان کے حساب میں اگر دیکھا جائے ہر چیز کے نال حضرت ابوبکر صدیق پہلے نمبر پہ ہوں گے. خلیفہ بالفصل پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق نے، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے عثمان غنی، چوتھے حضرت مولا علی. جڑے لوگ آج کہتے ہیں کہ پہلا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نہیں، پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. سبحان اللہ. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نا رات کا ٹائم ہے، رات اپنی بڑی آبتاب کے نال چل رہی ہے اور رات آسمان کے تارے بڑے آبتاب کے نال چمکتے پے. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے اندر تشریف فرما اور حضور نے اپنا سار میرے ایک گودی میں رکھا ہے، رانا کے اوپر رکھا ہے. تو نبی پاک کو میں سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تواڈے تے قربان، یا رسول اللہ دسو تے صحیح اے آسمان تے کتنے تارے چمکتے پے نے، کسے بندے دی نیکیاں اتنیاں نہیں ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی اندازہ آپ کو لا سکتا ہے کہ آسمان تے کتنے تارے ہیں؟ پتہ نہیں آسمان پہلی گل تو ہے کتھوں تک کسی کو تو یہ بھی کوئی نہیں پتا. آپ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے لیکن یہ اندازہ نہیں لا سکتی کہ اللہ نے آسمان کتنا بنایا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی قدرت کی گل کر رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان زمین کا تو پتہ ہے کہ ناروے تک آخری کونا ہے یا جناب ویسٹ انڈیز کے اندر آخری کونا پایا جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے زمین کا. لیکن آسمان کا آج تک کوئی جائزہ نہیں لا سکا کہ اللہ نے آسمان کتنا بڑا بنایا ہے اور کتنا لمبا بنایا ہے. ایک ہی کو پتہ ہے، یا پھر خدا کو پتہ ہے یا دوسرا مصطفیٰ کو پتہ ہے. حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ کا یہ عقیدہ تھی کہ اگر کوئی جانتا ہے کہ آسمان کے تارے کتنے ہیں تو رسول پاک کی ذات کی جانتی ہے. حضور کو پتہ ہے کہ آسمان کے تارے کے چمکتے پہلے کتنے تارے ہیں، لیکن پھر سوال نہ کر دیا. آپ تو کہتے ہیں نبی عقیدہ انہوں کا پختہ سی، سارے ایمان کے سارے عقیدے بڑے کمزور ہیں. توجہ جس وقت حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں مجھے سوال کیتا یا رسول اللہ آسمان کے کتنے تارے چمک رہے ہیں، ان دے برابر نہیں کسی کی نیکیاں ہیں. تو سرکار نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے کہ اتنی نیکیاں کتنے آسمان کے تارے چمکتے پے ہیں. میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا بندہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دی آسمان کے تارے کے برابر نیکیاں نے. حضرت اما عائشہ فرماتی ہے کہ غمگین ہو گئی، پریشان ہو گئی، جنہیں بندے کا روڑ والا منہ ہو جاتا ہے نا، تو میں وہ منہ بنا لیا. نبی پاک نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ عرض کر کے یا رسول
نمائند تے میرا دل چاہتا سی کہ تسی میرے والد صاحب دا ابو بکر صدیق دا نام لیں لیکن یا رسول اللہ تسی حضرت عمر کا نام لیا، حالانکہ یہ چنگی گل ہے لیکن میرا دل کرتا سی میرے والد کا نام لیندے۔ حضور نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، عمر کی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے اور تیرے باپ حضرت ابو بکر صدیق کی حال سور والی نیکی ایک پاسے ہے۔ ابو بکر صدیق کی حال سور کے اندر جڑی سرکار کی خدمت کی تھی اور نیکی ایک پاسے، عمر فاروق کی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے۔ اتنی بڑی شان دی یار صحابہ سی ساڑے عمل پلے ہوتے نہیں ہیں، اسی پھر بڑی بڑی دعویٰ کرنے ہیں، بڑے بڑے جناب اسی کہنے ہیں کہ ساڑے تو بڑا جنتی بندہ ہو نہیں سکتا، حالانکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے مطابق گزاری، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولتا، سود نہیں کھاتا، گالی گلوچ نہیں کیتا، لیکن پھر یہ روتے سی ساری رات عبادت کرتے سی، اللہ پاک کو منان واسطے اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے سی، پھر بھی کہتے سی کہ شاید اس جہنم میں نہ چلے جاتی۔ میرے دوستوں بھی انہوں کی شانہ نے، انہوں کی اللہ پاک نے انہوں کے مقام آج تائیوں زندہ رکھے نے۔ لوگوں نے دسنا چاہتا ہے کہ میرا ہو جاتا ہے پھر میں خدائی میری خدائی ان کی ہو جاتی ہے، میری خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ حضرات کرام اس وجہ کو اسی انہوں کا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلال حضرت ابو بکر صدیق کتنا پیار کرتے تھے، انہوں نے پیار کرنے کے بعد وفا بھی کی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے نے، عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بیٹے کا نام ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن بیٹھے سی باپ بیٹا جب بیٹھا ہوتا بندہ تے باپ بیٹے کا گلا کرتا ہے تو بیٹا باپ کا گلا کرتا ہے کہ یہ پہلے غیر مسلم سی حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے کفار بنے سے تے جس نے مسلمان ہو گئے تھے ابا جان کہتے ہیں ابا جان تواڈے اوپر میرا ایک احسان ہے، تواڈے اوپر میرا ایک احسان ہے تے وہ احسان تسی میرا اتاریا نہیں ہجے تک۔ آپ نے پوچھا کیڑا احسان ہے تیرا؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ غزوہ بدر لڑے پے سی، غزوہ بدر ہو رہی سی تے سارے کٹ کٹ کے گھیر رہے سی، ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ تسی میری تلوار ذات وچ آئے لیکن تانوں میں اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا، باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا کیونکہ تسی میرے والد سی، یہ تواڈے تے میرا احسان ہے۔ تے ہن سنو جڑا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو جواب دیتا نا، آپ نے فرمایا سن اے میرے پتر سن، اگر تو میری تلوار کے ذات وچ ایک فتوی بھی آ جاتا نا بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نا، دشمن رسول سمجھ کے تیرے قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت انہاں دی حضور دے نال، اس طرح محبت کرتے سی حضور دے نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انہاں نال وفا کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا سمجھ کے تینوں چھوڑتا نا بلکہ دشمن رسول سمجھ کے، گستاخ رسول سمجھ کے، بے ادب رسول سمجھ کے تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ تو میرے رسول کے خلاف کھڑا سی، تو میرے نبی کے خلاف کھڑا سی۔ کون ابو بکر صدیق؟ ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں جو میرے نبی کے بچپن کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ یار اچھی بولو سبحان اللہ۔ جو میرے نبی کے بچپن کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو لڑکپن کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو جوانی کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو بدر کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو احد کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو خندق کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حنین کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو تبوک کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو خیبر کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو امن کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو جنگ کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو سفر کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو حضر کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو عبادت کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو ہجرت کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو غار کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں، جو آج تک نیزار کا ساتھی ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا اور ترجمہ کی تو کہتا ہے سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، سونے کے حروف سے ابو بکر کا نام لکھوں، شبنم کے قطروں سے عمر کی شان لکھوں، محبت کی سیاہی سے قرب کے کاغذ پر زیر و زبر سے سیرت عثمان لکھوں، دل تو چاہتا ہے کہ نیلے آسمان پر
سرخ رنگ سے علی کا کردار لکھوں اور ہر درخت کے پتے پتے پر نبی کی فوج کے ہر سپاہی کا نام لکھوں. شب ہجرت واقعہ ہے نا غار ثور کا, سنے ہو سی بار, ہاں بھی سنے ہو سی. لیکن جس وقت شب ہجرت یعنی کہ ہجرت اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا, محبوبہ کفار کا ظلم و ستم زیادہ ہو گیا, لہذا ہم میں آرڈر کر رہا ہوں کہ تسی تو مکے کی جو ہجرت کر کے مدینے چلے جاؤ. اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کی تشریف فرما کے حضور نے حضرت مولا علی کو فرمایا, علی اے میرے بستر تے تو سو جا, آج کی رات صبح اٹھ کے لوگوں کی امانتاں واپس کریں تے میرے پیچھے مدینے آ جانا, میرے پیچھے مدینے آ جانا. جس وقت سرکار اپنے کمرے سے جو نکلن لگے تھا اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا محبوب ایک مٹھ بھر مٹی دی اے کفار کتنے بار گھیرا بنا کے کھڑے نا تے قتل کرن دا منصوبہ بنا کے انہاں دے چہرے تے انہاں دے سر تے پا اکھاں تے پا تے چلا جا. سرکار نے مٹی پائی جاوے تے بندہ اندھا نہیں ہوگا, اندھا نہیں ہوگا, نظر ہوتا ہے لیکن مٹی کی دور ہوتی تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتی. سرکار نے اللہ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کے اندر طاقت عطا فرمائی کہ حضور نے مٹی چکی چوک کے جو سر تے پائی کہ حضور پیچھے نکل گئے. جتنے کھڑے سے فوج والے کفار جتنے کھڑے سے انہوں نے پتہ ہی نہ چلے کون گزرا سارے پیچھے, پتہ ہی نہ چلے. سرکار پیچھے نکل گئے. جس وقت سرکار چلے گئے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کو جا پیغام دیتا کہ اللہ نے حکم جاری فرما دیتا ہے کہ آپ ہجرت کرنی ہے. حضرت ابوبکر صدیق تیار ہو گئے, تھوڑا جا سامان لیا, تیار ہو گئے. چلتے چلتے وہ غار ثور والی بلندی آئی. غار ثور کے بندے گئے نا حاجی حضرات جنہوں نے دیکھا جا کے غار ثور ہے نہ چیز نے زیارت کی تھی, اوپر بھی گئے تھے جتنے سرکار تشریف فرما سی. سرکار کی یار نہیں جاؤ کرے نہیں دیکھا نا انہوں شخص نہیں ہے جڑا دیکھ رہی تو بار بار تڑپتا ہے. ہاں بار بار تڑپ ہوتی ہے. کبھی تو مدینے سرکار پھر بلان کے, کبھی تو ترے رسول کی حاضری ہوئے کہ پھر میں جا کے زیارت کروں گا. توجہ, جس وقت سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5400 فٹ بلندی تو میں جناب گیا, یعنی کہ 5400 فٹ بلندی ہوں تک کافی سارا اوپر روڈ چلا گیا ہے. اس وقت کیونکہ روڈ نہیں ہوتے سے پتہ نہیں کتنی بلندی ہو گئی, ہوں 5400 فٹ بلندی ہے جتنے سے چڑھ کے گئے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس طرح رات تھے چڑھائی کے قریب گئے نا کچھ نہ سے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ پڑھ کے قربان, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اگر کرم فرماؤ کہ میرے کندھیاں تے سوار ہو جاؤ, سبحان اللہ, میرے کندھیاں اوپر سوار ہو جاؤ. سرکار کی بات کا عرض کرتے ہیں میرے کندھیاں اوپر سوار ہو جاؤ. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. ابو بکر کے کندھے اوپر سوار ہو گئے. لیکن بندہ ہے تو پیر لٹکا کے بچے کو بٹھاتا ہے نا تو نبی پاک اسی طرح اپنے دونوں پاؤں مار کے اس طرح کر کے لٹکا کے بیٹھ گئے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق آپ چکی جا رہے ہیں سرکار کو اور نال دونوں پیر کو بوسہ بھی دیتی جا رہے ہیں. لطف بات یار بولو سبحان اللہ. دونوں پیروں کو سرکار ابو بکر صدیق کی قسمت کو ناز کریے قربان کریے مقدر کو کہ سرکار اوپر تشریف فرما رہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دونوں پیروں کو حضور کے بوسہ دے رہے ہیں, چکی جا رہے ہیں. کبھی اگلے پیر میں چھوڑ دے رہے, کبھی اگلے پیر میں چھوڑ دے رہے, نال چڑھتے جا رہے ہیں. کسے پوچھا کہ اتنی بڑی بلندی پہ کس طرح چڑھ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جدوں دا سرکار میرے اوپر سوار ہو گئے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میرا سفر کدھر گیا سفر مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا, میں تو اوپر چڑھ گیا. اوپر جس نے گیا نا چھوٹا جا گھر ہے, مشکل کے نام دو بندے بیٹھ سکتے ہیں, مشکل کے نام. فرماتے ہیں کہ جس طرح اوپر چڑھ گیا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ تجھے خیر ہو تو میں غار کو صاف کرنا پڑے. آپ نے جڑا کپڑے پہنے ہوئے سے آپ نے جناب اندر جا کے اچھے طریقے سے صاف کیتا. صاف کرنے کے بعد اور جتنے سوراخ سی چھوٹے چھوٹے سارے آپ نے بند کر دیتے. ایک سوراخ رہ گیا. روایات کے اندر ہوتا ہے بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, امام فرقانی اور بڑی کتاب مشکات کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ جناب جس وقت سرکار غار صاف ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کی یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ غار کے اندر تشریف لے آؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یار اچھی بولو سبحان اللہ. کی بولو
خدا کے بندے اتنے زور لا کے میں تقریر کرنا کہ آپ کو کسی سبحان اللہ نہیں بولنا کہ پھر کی فائدہ توڑا اسی بولو سبحان اللہ. حضرات کرام توجہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی تھی سرکار اندر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکے ہوئے سی حضور گئے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا گوٹا کے کیتا ران پاٹ کے کیتا سرکار آرام فرمان کے سو گئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمان لگے فرماتے ہیں کہ اس ٹائم میں دیکھا نا ایک سوراخ کھلا سی کپڑا نہیں رکھا کپڑا تو ہے ہی نہیں سی فرماتے ہیں کہ کیونکہ جتنا میرے تن تے سی وہ میں لگا دیتا کچھ بچیا سی میں اندر شرمگاہ ڈھک لی فرماتے ہیں کہ میرا پیر سی تو میں پیر کی جڑی اڈی ہے نا سوراخ کے اگے رکھ سکتی جس وقت اگے رکھی حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اگے رکھی تو مینوں نہیں پتا کہ سوراخ کے اندر کی سی میں اس نظریے نال رکھی سی کہ شاید اس سوراخ کے اندر کوئی ایسی زہریلی چیز نہ ہوئے جڑی سوراخ نکل کے میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا دے فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اگے رکھی نا اگے رکھی تو نبی پاک آرام فرمان لگ گئے تو ہن فرماتے ہیں کہ کبھی میں سرکار کے چہرے نو ویکھدا تے کبھی میں اپنے پیر نو ویکھدا سبحان اللہ میں شعر پڑھن لگا اونچی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ تحقیق اچھا سبحان اللہ تو اے نعرہ مارا ایک کھلا دے یار اسی نے کم از کم نعرہ مارنا چاہتا تھا بندے کو پتہ ہی چلے کہ سنی پہ چھڑی آ گیا دوبارہ نعرہ مارا وہ پتہ لگا تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا نعرہ تحقیق آگے مسلمان حضرت توجہ فرما حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ حل کرتے ہیں کبھی میں سرکار کے چہرے نو دیکھنا کبھی میں سوراخ نو دیکھنا ایک ترجمانی جناب میرا پیر بہو جگ دا بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار چہرے نو دیکھی جا رہے ہیں واہ ابوبکر صدیق تیری قسمت کو قربان جائیے سرکار تیری کو دے تک تشریف فرمانے تو سرکار کے ان اکھاں دے نال زیارت کردا پیا حضور دے چہرے مبارک نو دیکھی جا رہے ہیں نال میرا پیر بہو جگ دا بادشاہ کی فرماتے ہیں اے تن میرا جے جسے رجا ہو لولو دے مدھے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک گجان ہو اتنا جتھیا اللہ پاک انسانوں کی سرکار کی زیارت نصیب فرمائے گا تصور کے وچ رکھیا کرو خیالات کے وچ رکھیا کرو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے درود پڑھیا کرو انشاءاللہ نبی سرکار خواب کے اندر تشریف لے آ کے کرم فرما جائیں گے نہیں تو پھر اپنے در تے خدا کے کرم فرما دیں گے اتنا بتھیا ہو مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کیتے ول بجا مرشد دادی دار یا حضرت باہو اے حضرت ابوبکر صدیق کی میں ترجمانی کرتا پیا پیر باہو کی زبان دے تصویرات مل کے پڑھنا مرشد دادی دار یا باہو مرشد اچھا آتا سارے ہوئے اس وقت زبان کھولو گے سب کی ختم ہو جائے گی انرجی پیدا ہو جائے گی سرکار آپ ذکر کر دے پہ کسی دنیا دا آپ ذکر نہیں کر دے پہ نام مل کے پڑھو مرشد دادی دار یتا ہو مرشد دادی دار یتا ہو ہاتھ چوک کے جھنڈا بنا کے مرشد دادی دار یتا ہو مرشد دادی دار یتا ہو مرشد دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھ کرو جان
انہوں نے ٹک ٹکی لگا کے حضور کا چہرہ مبارک دیکھنا کیوں فرمایا؟ پھر دوستو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کبھی میں سرکار کے چہرے والے دیکھوں، کبھی اس سوراخ والے دیکھوں، سوراخ کے وچ ایک نا بہت بڑا ازدہا رہنا سی، سپ 1000 سال تو سوراخ کے اندر سی، 1000 سال ہو گئے سی، تو انہیں بھی سنیا سی اس غار کے اندر پہلی کتابہ چ لکھا سی کہ ہجرت کرن گے تے غار ثور کے اندر آن گے، انہیں سنیا سی کہ اس غار دے وچ آخری نبی نے تشریف لیا ہونا ہے، سبحان اللہ، آخری نبی نے تشریف لیا ہونا، لطف لے کے گل سنو، فرماتے نے اس سپ نے سنیا سی، اس سپ کی عظمت قربان جائیے جی سرکار کی زیارت کرنے واسطے اتنے بیٹھا رہا، سبحان اللہ، انہیں سنیا سی، ایک قصہ کہانی نہیں، حدیث مبارکہ میں الفاظ میں سنو، کہتے ہیں کہ جناب 1000 سال ہو گئے اس سوراخ کے اندر بیٹھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اڈی رکھی، وہ سب باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکلیا نہیں جا رہا، کیوں؟ کیونکہ اگے تو اڈی سی، اگے تو سوراخ بند سی، انہیں کی کیتا زہریلا سپ سی، انہیں ڈنگ مارنا شروع کر دیا، ڈنگ مارتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی سی، آپ ڈنگ وہ تم برداشت کرتے گئے، جس ہم نے برداشت کیتا حتیٰ کہ اتنے ڈنگ انہیں مارے، امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق نے جسم نے برداشت کر لیا ڈنگ، لیکن اکھاں برداشت نہ کر سکیاں، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے، آنسو جس وقت جاری ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے آنسو جاری ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے سی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے اکھ دے وچوں آنسو گریا، کسی دا آنسو بندے دے بدن دے اپنے بدن دے گردا ہے، کسی دا داڑھی تے گردا ہے، کسی دا کپڑے تے گردا ہے، کسی دا تھلے زمین تے گردا ہے، لیکن ابوبکر صدیق دے آنسو تو بھی بندہ قربان جائے، انہاں دا آنسو گریا تے سرکار دے چہرہ مبارک سے گریا، حضور دے چہرے تے گریا، جس وقت آنسو گریا تے سرکار اٹھے، حضور بیدار ہوئے، حضور نے پوچھا ابوبکر کی وجہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا برداشت کیتا ہے، جسم کے اندر بڑی طاقت سے بڑا برداشت کیتا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس اتنے زیادہ ڈنگ مارے نے، اے اندر کوئی چیز ہے انہیں میں ڈنگ مار کے میری اکھاں میں جو آنسو جاری کر دیتے، یا رسول اللہ تواڈے اوپر گرے تسی بیدار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹائم آنسو دیکھے نا کہ حضور نے اپنا لعاب دہن کڈیا، تو حضور نے جتھے ڈنگ مارے اسی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھے اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمایا، اللہ نے جس وقت شفا عطا فرما دی، ہن وہ جڑا سپ سی وہ باہر نکلیا تے اے دی دیکھو جس طرح باہر نکلیا نا تے نبی پاک نے انہوں مخاطب ہو کے فرمایا سپ دس میرے یار نو ڈنگ کیوں مارے؟ سبحان اللہ، ایک ترجمہ میں میاں محمد بخش کی زبان سے کہا کہ اچھی بولو تسی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، میرے مسلمان اگر توجہ فرما میرا پیر میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ارشاد فرماتے ہیں آسے یہ سب اپنی گل بیان کرتا پیا، یعنی کہ میاں محمد بخش نے اپنی زبان ہے جو ترجمہ کیتا کہ جناب کی فرماتے ہیں آسے یار عمر گزاری جلے خار ہزارہ مالی باغ نہ بیکھن دے آیا چتر بہارا مالی باغ نہ بیکھن دے آیا چتر بہارا، وہ سب کہتا پہ کہ جس جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کے اندر تشریف لیا ہے ایک آپ نور علی نور ہو گیا، تو میں پتا چل گیا کہ سرکار امام الانبیاء آخر نبی تشریف لائے میں زیارت کرنے واسطے پاک نکلتا پیا کہ نال میاں صاحب کی فرماتے نے آپ فرماتے نے کہ لکھاں بیر بیری نو لگے دے کچے چیڑے چڑھ جاندے جیڑے پکے ہون محمد
محمد ہوئیو روڑے کھاندے اور آخر تے آپ فرماؤں نے سپنے دے وچ میرا ماں